کون سے؟ کہاں پر ہے یہ مزار؟ گجرات سے، لاہور سے۔ اچھا لاہور پہ ہی ہے، وہاں پہ بٹھاتے ہیں آپ اس کو؟ ابھی آپ اس کو کہاں سے لا رہی ہیں؟ لاہور سے ہی لا رہی ہیں؟ لاہور سے آ رہے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے جو ویڈیو کلپ دیکھا، اس میں شاہ دولہ کے چوہے کو دکھایا گیا ہے۔ ان کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری من گھڑت کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ تصویر جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کا ہے۔ حضرت شاہ دولہ دریائی، ان کا اصل نام حضرت سید کبیر الدین المعروف حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت بسعادت تقریباً 989 ہجری میں جناب عبد الرحیم لودھی کے یہاں ہوئی، جو کہ شہنشاہ ہند سلطان بہلول خان لودھی کے خاندان سے تھے اور سلطان ابراہیم کے پوتے تھے۔ آپ کی ولادت کے اسی سال آپ کے والد محترم انتقال فرما گئے تھے۔ آپ کے مزار کے بیرونی دروازے پر بھی آپ کا نام سید کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی تحریر ہے۔ اس سے یہ بات یقینی ہے کہ آپ کی پیدائش گجرات میں ہوئی۔ شاہ دولہ نے اکبری، جہانگیری اور شاہجہانی تینوں عہد دیکھیں، یعنی 963 ہجری سے 1067 ہجری تک آپ نے اورنگزیب کا دور بھی دیکھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں اپنی شہرت کی وجہ سے واحد ولی کامل خطہ پنجاب میں گزرے ہیں۔ آپ کی شہرت آپ کی روحانی سربلندی اور عظمتوں کے ساتھ ہے۔ شاہ دولہ ایک مجذوب بزرگ تھے، جانوروں سے محبت کرتے تھے، غیب کے خزانوں پر ان کا تصرف تھا، عمارتوں کا شوق تھا، مسافروں، غریبوں، مسکینوں کے لیے انہوں نے لنگر جاری کر رکھا تھا۔ شاہ دولہ کے چوہوں کے حوالے سے مختلف جگہوں پر مختلف کتابوں میں مختلف تفصیلات ملتی ہیں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا تجزیہ اور تذکرہ پیش کیا ہے۔ مختلف کتابوں سے کی روشنی میں اگر ہم یہ بات دیکھیں تو آج تک کسی پیر کے بارے میں یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ اس کے عقیدت مندوں کو دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا جائے۔ یہ خصوصیت ہمیں صرف اور صرف شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں اور فیض حاصل کرنے والوں میں دکھائی دیتی ہے، جنہیں لوگ عرف عام میں شاہ دولہ کے سرکار کے چوہے کہتے ہیں، جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں۔ شاہ دولہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے چوہے، اگرچہ ان کو چوہے کہنا انسانیت کی توہین ہے، مگر عرف عام میں ان کو یہی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے سر بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی دماغی کیفیت بھی معمولی نوعیت ہی کی ہوتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر گفتگو کی صلاحیت سے بھی محروم ہوتے ہیں، بلکہ ذہنی طور پر بھی معوف ہوتے ہیں۔ ان کو کسی بھی قسم کی مدافعت کرنے سے معذور سمجھا جاتا ہے۔ ذہنی طور پر دیکھا جائے تو یہ کسی بھی عمر کے ہو جائیں، خود کو بچہ ہی سمجھتے ہیں۔ گجرات میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ ماں باپ کا پہلا بچہ جو حضرت شاہ دولہ کے مزار پر دعا کا پھل ہوتا ہے، جب ان کے مزار پر چڑھا دیا جاتا ہے تو حضرت کے مجاور اس کے سر پر لوہے کا کڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ چوہا بن جاتا ہے، مگر اس بات میں بھی
کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مگر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کے حوالے سے جتنی باتیں کتابوں میں، قصوں میں، کہانیوں میں یا لوگوں سے سنی جاتی ہیں، ان میں سے اکثر باتیں من گھڑت کہانیاں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے سر والے یا اس طرح کے لوگ صرف پنجاب کے شہر گجرات میں ہی پائے جائیں، بلکہ یہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ان کی پیدائش ہو سکتی ہے، کسی بھی گھر میں ہو سکتی ہے۔ تو ان کے حوالے سے جو چیزیں لوگوں کے اندر مشہور کر دی گئی ہیں، جو کہانیاں لوگوں میں پھیلا دی گئی ہیں، وہ یقینی طور پر غلط اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دعا کرانے سے یا منت ماننے سے ان کی مراد بر آ جائے گی، تو یقیناً ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، ہمارا عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو احادیث، جو تعلیمات بھیجی ہیں، ہمیں صرف اور صرف انہی کا رخ کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔